بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک اسلامی بہن نے ایک واٹس ایپ پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک میسج کیا ہے، اور وہ اپنے پچھلے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بات کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے سال ایسے ہوا کہ میں صبح سحری کے لیے اٹھی، میں نے سحری کرنے کے بعد ابھی اذان میں وقت تھا تو میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میں اتنی اس کے اندر مشغول ہو گئی کہ میں تلاوت کرتی رہی یہاں تک کہ اذانیں شروع ہو گئی، تو گھر میں کسی نے مجھے آواز دی کہ اذان شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے پہلے پانی کا گلاس پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آخری وقت ہوگا تو میں اس وقت پانی پی لوں گی۔ تو آپ کہتی ہیں کہ جب اذان شروع ہوئی تو مجھے کسی نے بتایا تو اس وقت مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھ رہے تھے، تو میں نے جلدی پانی کا گلاس پکڑا اور اذان ختم ہونے سے پہلے میں نے اس کو پی لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، اذان کے اندر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوتا، تو آپ مجھے مہربانی کر کے اس کے متعلق بتا دیں اور اس کا اب کیا حکم ہے یہ بھی مجھے بتا دیں۔ بڑا ہی یہ خوبصورت سوال ہے، اور ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اکثر لوگوں کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے، یہ غلطی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پر بھی میں ضرور ایک کلپ بناؤں، کیونکہ ساتھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے حدیث پاک آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے، اللہ کو بڑی محبوب چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ کیا ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ افطار میں جلدی کرنا، یعنی رات کو جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو محبوب ہے کہ جلدی افطار کیا جائے۔ اور دوسرا، سحری کے اندر تاخیر کرنا، صبح جب ہم سحری کرتے ہیں تو اس کو آخری وقت تک جو ہے وہ سحری کرنا، تاخیر کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور تیسرا، نماز میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہیں۔ اب جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سحری جو ہے اس کو کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے جو اس کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ جس سے صبح ہونے کا شک ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بات لکھی کہ اسی طرح افطار کے بارے میں، افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ اس وقت تک ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا کامل گمان ہو، یعنی سورج غروب ہو جائے پھر اس کو جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اب جو مسئلہ ہے جو بین سے غلطی ہوئی ہے اور لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی ہے تو کھاتے پیتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو اذان طلوع فجر میں دی جاتی ہے، صبح صادق میں، اور سحری کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو جو بندہ اب اذان کے وقت کھاتا اور پیتا ہے تو اس بندے کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اذان ہوتی ہے اس وقت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمارے اکثر گھروں کے اندر جو سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت سگریٹ پیتے ہیں، جی ابھی تو اذان ہو رہی ہے، وہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ اکثر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس وقت اذان کے وقت حقہ پیتے رہتے ہیں، جی ابھی تو اذان ہو رہی ہے، کچھ نہیں، ابھی وقت ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ اب جو بندہ اذان کے وقت کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس بندے کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ اب میری بہن نے جو سوال کیا تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے اس روزے کی قضا کریں گی،
اور جو بھی اس کلپ کو سن رہا ہے، زندگی کے اندر اگر اس سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ اذان کے وقت کھاتا پیتا رہا، تو وہ اپنے روزوں کو یاد کرے، کتنے روزے اس نے اس طرح ان کو رکھا ہے، تو وہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ تو میں اس پہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے گھروں کے اندر جو آپ کے قریب مساجد ہیں، تو مساجد کے اندر جو نمازوں کے اوقات والا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل آپ اپنے گھروں کے اندر بھی لگائیں، اور کوشش کریں کہ جو مساجد کے اندر لگا جس پہ پورا سال نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ اپنی مشہوری کے لیے، اپنی ایڈورٹائز کے لیے جو کیلنڈر چھپواتے ہیں، ان کے اوپر اکثر ٹائم غلط لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو مساجد کے اندر کیلنڈر لگے ہیں تو ان کیلنڈروں کو آپ اپنے گھروں کے اندر بھی لگائیں، اگر نہیں لگا سکتے تو کم از کم ان کی ایک تصویر اپنے موبائل کے اندر کھینچ لیں، تو ان کے اوپر سحری کا اور طلوع فجر کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ آپ اذان کو انتظار ہی نہ کریں اذان کا، کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کام کے اندر لگا ہے، اسے اذان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مساجد ذرا دور ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بائی چانس ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مساجد کے اندر سپیکر خراب ہوتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا، بندہ بیٹھا رہے اور کھاتا رہے، چلو جی کوئی بات نہیں، ابھی تو اعلان نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اس کیلنڈر کو اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ تو سحری آپ کیلنڈر سے دیکھ کر کریں، مساجد سے اذان کو یا اس بات کو آپ انتظار ہی نہ کریں۔ آپ اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کریں اور گھڑیوں کا ٹائم بالکل ٹھیک رکھیں، اور اس کیلنڈر سے دیکھیں کہ کتنے بجے تک سحری کا وقت ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں۔ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کے اندر بھی کھاتے پیتے رہیں گے۔ جو بندہ اذان کے اندر کھاتا پیتا رہتا ہے تو اذان جو ہوتی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع فجر میں دی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے اذان سے پہلے کم از کم 5 منٹ پہلے ہم اپنا کھانا پینا اس کو چھوڑ دیں، کلی کریں، اپنی جو ہے وہ تیاری کریں، نماز کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو اسی طرح رات کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کے اندر جو ہے وہ جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جلدی کرو۔ تو اتنی جلدی نہیں کرنا کہ ہم غروب آفتاب سے پہلے جو ہے روزہ افطار کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ کیلنڈر جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کے اوپر غروب آفتاب دیکھیں گے۔ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر روزے کا وقت، جو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر کیلنڈر رکھیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی یا اذان لیٹ ہو گئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ کیلنڈر سے دیکھ کر جو اپنے شہر کے اندر اپنے شہر کا کیلنڈر لیں۔ گجرانوالہ والے جو ہیں وہ گجرانوالہ کے اندر جو کیلنڈر چل رہا ہے وہ لیں، لاہور والے لاہور والا کیلنڈر لیں، اسلام آباد کے اندر جو کیلنڈر ہیں وہ لیں، کیونکہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ٹائم کا فرق ہے، 2 4 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر کیلنڈر رکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری اس بہن کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے جو اذان کے اندر کھایا پیا ہے تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ہوا، وہ اپنے روزے کی قضا کریں گی۔ اور جو بھی اس کلپ کو سنتے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو شرعی مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان سے پہلے لوگوں تک یہ شیئر کریں، اور یہ مسئلہ لوگوں تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ آپ کے توسل سے۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو درست ہو جائے گی، اور ہماری بھی اس میں اصلاح ہے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی شرعی مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، سحری افطار کی برکات کو لوٹنے کی، دن کا روزہ رات کا قیام کرنے کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔